کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستوں احباب کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج کی محفل کا عنوان ہے رمضان کی ناقدری کرنے والے کا برا انجام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق۔ دراصل آج کل رمضان المبارک کی قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، جبکہ رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایک نئی زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر مرتبہ دے دیتا ہے، لیکن افسوس مسلمانوں پر جو رمضان کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کا اظہار کرتے ہوئے مجھے خود کو شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں پائی جانے کے باوجود ہمارے معاشرہ میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے اور کھانے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں اور سرعام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک راتی عبادت میں کم اور سیر و تفریح اور گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہیں، اور جوں عید کا زمانہ قریب آتا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے، تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے سب رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں یہی ماحول نظر آتا ہے۔ بہت سارے نوجوان تو وہ ہیں جو بھری جوانی میں شوگر کا بہانہ بناتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس بہت تیز لگتی ہے، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے فیکٹری جانا ہوتا ہے، کاروبار کا بہانہ، کھیتی باڑی کا بہانہ، دکانداری کا بہانہ، کام کاج کا بہانہ۔ ہر طرح سے رمضان مبارک کی ناقدری کی جاتی ہے، اور بعض بے شرم نوجوان تو ایسے ہیں جو کھلم کھلا سر عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکھا کھاتے نظر آتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی قدر کیوں نہیں کرتے، اگر روزہ نہیں رکھتے تو کم سے کم چھپ کر کے تو کھاؤ، تو برجستہ کہتا ہے جب خدا سے ڈرتے نہیں تو تم سے کیوں ڈرے؟ کیا ہمارے گھر میں کھانا نہیں کہ ہم دن میں بھوکے رہ کر کے اپنے آپ کو ستاتے رہیں؟ اس طریقہ سے بد زبانی اور گستاخی لوگ کیا کرتے ہیں اور رمضان کی قدر بالکل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جو شخص رمضان مبارک کو لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دے اور اس کا حق ادا کر کے اپنے کو مستحق رحمت نہ بنائے، یقیناً اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ ایک طویل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا آمین۔ اب آپ ہی بتائیے کتنا بدقسمت انسان ہوگا وہ جو رمضان کی ناقدری کرے اور جبرائیل امین کی بد دعا کا مستحق بن جائے۔ دوستو، بعض لوگ وہ ہیں جو ہٹھے کٹھے مضبوط ہیں، لیکن کسی نہ کسی بہانہ سے وہ ایک دو روزہ رکھا اور اس کے بعد روزہ چھوڑ دیا، پھر ایک روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں سے بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا روزہ وہ مبارک روزہ ہے کہ چھوٹ جانے کے بعد اس کی تلافی ممکن نہیں۔ اگر پورے سال بھی بلکہ پوری زندگی بھی ایک روزے کی قضا کرتے رہ جائیں تو رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہوا کرتا ہے وہ قضا کرنے کی وجہ سے
تلافی ممکن نہیں ہو سکتی، اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دے، تو اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس کو ایک روزہ کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، رمضان کی قدر ہو، اور پھر اس کو ماہ مبارک کو عزت بھری نگاہ سے دیکھتا ہو، تو یقینی طور پر وہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن روزہ رکھنا، چھوڑ دینا، ناقدری کرنا، روزے کو ضائع کر دینا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، خدا سے الفت و محبت نہ ہونے کی علامت ہے، دنیا کے دل میں بھر جانے کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر رمضان کا روزہ نہ رکھے، رمضان کی قدردانی نہ کریں اور آپ پر بیماریاں آ جائے، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سختیاں ہونے لگے، آپ کے گھروں کو، مکانوں کو توڑا جائے، آپ کے مکانوں کو بلڈوزر ڈھا دیا جائے، تو ایسے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے، مسلم تنظیمیں ساتھ نہیں دیتی ہیں، حکومت ہم پر ظلم کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، ظلم کا سامان تو ہم نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، روئے زمین پر یا سمندروں کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، رمضان کی قدردانی کرنے لگے؟ لیکن نہیں، بس دنیا کی محبت، جوانی کی محبت، اپنی خوبصورتی اور صحت کی محبت کا مظاہرہ تو ہو رہا ہے، لیکن رمضان کی قدردانی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پر بربادی سر پہ منڈلا رہی ہے، تباہی منڈلا رہی ہے، ہر جانب سے ہمیں کوسا جا رہا ہے، ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہونا ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر جائیں گے، حضور کی بد دعا کا مستحق ہو جائیں گے اور جبرائیل کی بد دعا کے مستحق بن جائیں گے، ایسے موقع پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں امت مسلمہ سے بڑی عاجزانہ انداز درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کی قدر کیجئے، رمضان کے روزے کو ضائع مت ہونے دیجئے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، دائیں سے بھی مدد ہوگی، بائیں سے بھی ہوگی، اللہ والوں کی دعائیں بھی آپ کے حق میں قبول ہوگی، اور حاکم وقت بھی آپ کے ساتھ میں ہوں گے، شاسن پرشاسن سبھی آپ کے ساتھ میں ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں ہوگی، اور اللہ کی مدد اسی وقت ہوگی جب آپ اللہ والا بن کے زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کی پوری قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔